بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M پر ویورز، جو لوگ ریاست سے ریاستی اداروں سے کھیل رہے ہیں تو ریاست بھی اب پوری قوت کے ساتھ ان کے خلاف حرکت میں ہے۔ گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں 30 کے قریب ایسے افراد کو پکڑا بھی گیا، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے جو کہ ریاستی اداروں، فوج پاکستان اور پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایک مہم چلا رہے ہیں، ایک سازش تھیوری کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ جناب ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا۔ اب یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے اور قوانین کو بھی سخت بنائے، جس کا مطالبہ اعلیٰ ترین عسکری جو فورم ہے، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، اس کے ذریعے بھی کیا گیا ہے۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اور یہ عناصر جو ہیں ملک دشمن عناصر، وہ ریاست کے خلاف بھی، ریاستی اداروں کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی مسلسل زہر اگل رہے ہیں۔ ہمیں جو روایتی دشمن ہے بھارت، اس سے زیادہ خطرہ اب ان اندرونی دشمنوں سے ہو گیا ہے جو کہ اس وقت بھارت سے بھی زیادہ پاکستان کے مخالف بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی فوج کے مخالف بنے ہوئے ہیں، اپنے مخصوص مفادات کے لیے جو ہے وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، ملک کا، اداروں کا، ان سے کھیل رہے ہیں۔ تو حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ اسی ہفتے اجلاس جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے گا، اور کہا جا رہا ہے کہ پھر فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی سفارشات یا مطالبے کی روشنی میں سائبر کرائمز کے خلاف جو بل ہے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے وہ پیش ہوگا، اس میں ترامیم ہوں گی، اس کے اوپر مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ مختلف وزارتوں کے ساتھ جاری ہے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں روکتے تو یہ اتنا بہت زیادہ پھیلتا ہوا زہر ہے جو کہ مسلسل نوجوانوں کے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے۔ اور پھر آئے دن وہ جو اڈیالہ جیل میں صاحب بیٹھے ہیں قیدی 804 عمران خان، وہ کوئی نہ کوئی نیا لچتل دیتے ہیں۔ اب وہ سول نافرمانی کا جو کارڈ ہے وہ کھیلنے جا رہے ہیں، تو پھر یہاں پہ اسلام آباد میں اسلام آباد پولیس کے خلاف، حکومت کے خلاف وہ پختون کارڈ کا استعمال کے پختونوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اوپر سے وہ وزیر اعلیٰ نے خط لکھ دیا، علی امین گنڈا پور نے، تو وہ تو سارا بیک فائر کر گیا، کیونکہ جو اسلام آباد کے پختون ہیں انہوں نے تو میڈیا پہ آ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر ایسے کسی بھی کارڈ کی یا ایسی کسی بھی زیادتی کی، انہوں نے اس کو رد کیا اور اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، ان کی جو گرفتاریاں اس بنیاد کے اوپر کہ وہ پختون ہیں ان کو نہیں پکڑا جا رہا۔ یہ مختلف بیانات گزشتہ دنوں میں آ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں اور قومی میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ پولیس ہو، رینجرز ہو، اس میں بھی تو ظاہر ہے ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ اس میں ملازم ہیں، نجی شعبہ سے متعلق مزدور طبقہ ہے، سرکاری ملازمین ہیں، تو یہ ان کو بھی پھر، اور پھر یہ جو آپ ایک نیا جو سول نافرمانی کے بجلی کا بل نہ دے، آپ نے 2014 میں بھی کوشش کی تھی، وہ بھی ناکام ہوئی، خود ہی پھر آپ کے گھر کا جب میٹر کٹنے لگ گیا تو پھر جناب وہ آپ نے اس کو بھی کہا، ابھی بھی آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، بہت بڑا وہ انہوں نے پوری جو قیادت ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں وہ آج میٹنگ بھی ہے 3-4 بجے کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا، اور جو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں جو ان کے آپس کے واٹس ایپ کے جو آفیشیل گروپ ہے وہ اس کی سول نافرمانی کی تحریک کی وہ حمایت نہیں کر رہے، جو یہ خان چلانا چاہ رہا وہاں سے بیٹھ کے، وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی نہیں، پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں روکیں گے،
کیوں جو ہے وہ اپنی ترسیلات زار پاکستان نہیں بھجوائیں گے؟ ان کے بچے ہیں، ان کے پیچھے وہ جن کے لیے روزگار کمانے گئے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے دیں گے؟ بجلی گیس اگر نہیں ہوگی، میٹر کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو آج کل تو ویسے سردی ہے، ٹھٹریں گے، کیا کریں گے؟ گیس تو ویسے بہت کم آتی ہے، تو جتنی بھی آتی ہے اگر وہ بھی کٹ گئی تو کیا کریں گے؟ سلنڈروں پہ جائیں گے، تو یہ کتنے کو لوگ یہ کام کر لیں گے؟ یہ انہوں نے کہا یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اس پہ بھی جو خان صاحب ہیں نا، ان کو سوچنا چاہیے۔ پہلے فائنل کال مس کال ثابت ہوئی، فائنل دی اینڈ ہو گئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی، وہ اس کی ناکامی کی جو داستان ہے وہ بشرا بی بی نے سنا دی ہے کل۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے تنہا چھوڑ کے سارے فرار ہو گئے تھے، میں اکیلی ڈی چوک میں کھڑی تھی۔ اور یہ گنڈا پور کہہ رہا تھا جی وہ جناب، اور اس نے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اس کو بچا کر لے کر گیا۔ وہ کہہ رہی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس نے سب پہ الزام لگا دیا۔ اب وہ کارکنوں جو ساتھ ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی گواہی دے دی، اب کیا کریں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں نا جی، بیچ چراہے کے ہنڈیا جو ہے وہ پھوٹ گئی، یہ وہ والا حساب ہوا۔ تو مرشد جو ہے وہ ان کو لے دے گئے ہیں، وہ ایسی جناب ان کی جو واقعات ہیں وہ ان کا جھوٹ کا پردہ جو ہے وہ خود فاش کر رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اپنے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو کون سی سول نافرمانی کی تحریک؟ ویسے بھی عوام کوئی ویلے فارغ نہیں ہے، کوئی اس تحریک کا جو ہے وہ حصہ بنیں گے یا اس کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے، ان کو اور بڑے کام ہیں۔ تو یہ کام مت کریں جس سے جو ہے وہ بحیثیت قوم، ملک ہمیں جو ہے وہ نقصان ہو۔ باقی آپ کی سیاست ہے، آپ سیاست کریں، جتنے مرضی مظاہرے احتجاج کریں، قانون کے دائرے میں رہ کر کریں، اس کی تو اوپر کوئی پابندی جو ہے نہیں ہے۔ لیکن ملک کے ساتھ اگر کھلواڑ کریں گے تو پھر قانون بھی حرکت میں آئے گا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی حرکت میں آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔